ہم نے رسمن تو کوئی چیز بنائی نہیں، جنہوں نے رسمن مانا وہ تو 1.5 میل بھی نہ چل سکے، وہ تو 1.5 میل بھی نہ چل سکے۔ مدینہ پاک سے میدان ہو 3 میل ہے، اور مقام شوط سے 1.5 میل منافق واپس آ گئے اور کہنے لگے یہ جنگ نہیں ہونی، یہ تو جناب قوت کا اظہار ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اور جنہوں نے رسمن نہیں مانا، وہ رسم والے تھے نا، وہ رسمن چلے گئے، چلو دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے۔ جنہوں نے رسم سے نہیں مانا، میرے آقا نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ عرض کی ہم سے پوچھتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ حکم دے، سلح بال من شیطا وقتا ہے بال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ حکم دے، گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس باہروں بر در گوشہ دامان اوس۔ اقبال کہتا ہے جس نے دل وچ محبت رسول ہوئے، کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہے۔ حضرت حسان، ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافق و یفاخر والرسول اللہ۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا، یہ بات ایسے نہیں میں نے کی کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، یہ حضرت حسان نے حضور کے سامنے بات کی۔ حضرت حسان کے لیے حضور ممبر بچھاتے، اور جناب کفار جب بھی مسلمانوں پر کہتے کہ اوے تسا لڑنا ساڑے نال، تو آڑے کو تک کھان واسطے جناب شے بھی کوئی نہیں، تو آڑے کو کھان واسطے کھجورہ بھی پوریاں کوئی نہیں، پان واسطے تانتے کپڑے بھی کوئی نہیں، جڑے پہلے حسن مصعب بن عمیر دے وہ بھی اتروا لیتے گئے، تو آڑے کو تا اور شے ہی کوئی نہیں، تسی کس طرح ساڑے نال لڑو گے؟ کہ حضرت حسان واسطے حضور ممبر بچھان دے اور کہندے حسان ذرا کھڑا ہو کے تے جواب دے۔ حضرت حسان کہندے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی و ایانا۔ فرمایا دنیا والوں غور سے سنو، تمہیں تمہاری دولت مبارک، تمہیں تمہارے خاندان اور نسب مبارک، تمہیں تمہارے مال اور دولت اور رشتے مبارک، ہمارے لیے دنیا میں عزت کے لیے ایک بات ہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے۔ ہمارے لیے پیمانہ حضرت حسان نے حضور کے سامنے بیان کیا ہے، قیامت تک کے لیے مومن کے لیے پیمانہ موجود ہے کہ اس کے لیے عزت کے جینے کی ایک ہی بات کافی ہے۔ مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، رشتہ داری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، حسن و جمال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، طاقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر دل میں محبت رسول ہے، اگر دل میں محبت رسول ہے تو اقبال کہتا ہے جب فقر کی ساند پہ چڑھتی ہے تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ اور اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ پورا عالم کفر کوشش کر رہا ہے کہ حضور کے در سے امت کو دور کر دیا جائے، لیکن وہ کوشش کرتا رہے گا، رب بھی کوئی مرد کلندر بھیجتا رہے گا۔ جب طوفان ہوں گے اور یہ اس بات میں بحث میں امت پڑ جائے گی کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا، اسلام امن کا درس دیتا ہے یا جہاد کا درس دیتا ہے، جب ان بحثوں میں امت کو ڈال دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک بندہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا آگے لے کے آئے گا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہماری جسموں سے جانیں جدا ہو سکتی ہیں، ہمارے جسموں سے کھالیں اتاری جا سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت نہیں ختم کی جا سکتی۔ یہی تو ایک آخری آسرا ہے ہمارے پاس جینے کا، ہمارے پاس اور ہے کیا؟ اور تو کوئی پلے کا عمل ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو بتائے۔ صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے فرمایا کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ انہوں نے کہا حضور نمازہ پڑھتا ہوں لیکن مان نہیں۔ کیا نمازہ پڑھتا ہوں مان نہیں، روزے رکھتا ہوں مان نہیں، زکاتہ دیتیاں مان نہیں، جناب حج کیتے مان نہیں، اتنی گل ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول نال محبت کردا ہوں۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن بندہ اون دے نال ہی ہوئے گا جس نال محبت کردا ہے۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ ایک کسی نو مان ہوئے جناب بڑیاں کوئی تسمیاں تے مان لئی پھردا ہوئے، کوئی جناب اپنے جناب پیشانی دے داغ سجدہ دا مان لئی پھردا ہوئے، کوئی جناب بڑے اپنے گوٹے گڈے رگڑن دا مان لئی پھردا ہوئے۔ ایک گل نہیں ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ موتا واسطے حضور نے لشکر روانہ فرمایا۔ حضور نے جمعہ والا دن امام الانبیاء نے فرمایا بھی صبح دی نماز پڑھ کے تسی سارے مدینہ چھوڑ دیو۔ 3000 صحابہ انہاں دی جناب قیادت واسطے حضرت عبداللہ بن رواحہ اے او شاعرن جدو عمرہ قضاء دے موقع تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آ رہا ہے کہ آج دیکھا نا کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور نو پچھلے سال عمرہ کرن واسطے نہیں آن دیتا، آج وہ سارے کھڑے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جوش چاہ کے پڑھ دیتا، فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی، فرمایا ہٹ جاؤ کافر کے بچے حضور آ رہے ہیں۔ اے نال حتیم ہے، اے مقام ابراہیم ہے، او زمزم میں سامنے پڑھیا جا رہا خلو بن الکفار عن سبیلی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواحہ
حضور بھی موجود ہیں، سامنے حرم کعبہ بھی موجود ہیں، اس دے درمیان تو اتنی ڈاڑیاں گلاں کردا، اتنے ڈاڑے شیر پڑھدا۔ میرے آقا مولا نے فرمایا خلیان عمر، آج عبداللہ بن رواحہ دے شیر وہ کام کر رہے ہیں جڑے تلوار تے دین دے نیزے بھی نہیں کرتے۔ بات کہنا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ بات کہنا جی حق اور باطل دی گل آ جاوے تو پھر مال روڈ ہوئے، این کر کے ویل چیئر تے بابا جی بیٹھے ہون اور وہ کہن کے جناب ناموس رسالت دی ریلی نہیں کٹن دینی، بابا جی صرف انج پگڑی دا ول کھول کے بنن تے پورے کفر میں چکر آ رہے ہون۔ سیدنا صدیق اکبر تو لے کے اینا بزرگاں تک، اینا بزرگاں تو غازی علم الدین تک، غازی علم الدین تو لے کے ممتاز قادری تک، ممتاز قادری تو لے کے جناب امیر المجاہدین تک، امیر المجاہدین تو لے کے جناب وزیر آباد دے شہداء تک، اتھو لے کے او فلسطین تک۔ میں سارے دین دی تاریخ بیان کر سکتا، اے ساری تاریخ اے دین او کوئی نہیں جڑا جناب ایک گال کرو تے کہ دوسرے بھی کہہ دیں کہ اے بھی پیش کر دیو، نا دین دا تصور نہیں ہے، اے دین دا تصور نہیں ہے جناب کھڑے ہویا جناب مزاج او کی کہتے ہیں اقبال کہتا دے کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اقبال کہتا اے فرنگیاں دا جناب ذہن وچ پائی ہوئی گلان، اے اقبال کہتا انہوں تو متاثر ہوئی گلان کہ جناب نہیں اسلام کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ میں تو کہنا اسلام کسی دا کچھ چھڑدا ہی نہیں، اور جھلیو اسلام کسی دا کچھ چھڑدا ہی نہیں، جے کچھ کہندا نہ ہوندا تا 360 بت اندر پیسن تے ہوبل بت جناب این کر کے کعبے دی چھت تے بنے ہویا سی تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے، امام الانبیاء نے اپنی چھڑی نال ایک ایک بت نو این لا کے لایا، فرمایا جا الحق وزهق الباطل، جا الحق وزهق الباطل، جا الحق وزهق الباطل، فرمایا حق آیا باطل مٹ گیا، حق آیا۔ 360 بت توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک کیڑی جناب کیڑی گل دیاں جناب ایک کہندے کہ جناب اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا، اسلام تو کسی کا کچھ چھوڑتا ہی نہیں ہے بھائی، اسلام کسی کا نہیں چھڑتا کچھ۔ اگر وہ جناب آئے تو وہ آ کے کہے کہ سانو سومنات تے بڑا مانے تو جناب اسلام 16 حملے کروا کے 17ویں واری پھر محمود غزنوی لے کے آ جاتا۔ اسلام تے اگر کوئی گلہ کردا نا تو حضرت مصعب بن عمیر کر دے، حضرت مصعب بن عمیر 400 درہم دا سوٹ پاندے اور ایسی قیمتی خوشبو لگان دے جس گلی جو گزر جاندے گھنٹوں خوشبو آندی، لوگ سمجھ جاندے کہ مصعب بن عمیر گزریا، لیکن حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہوئے، حضور غزوہ احد واسطے تشریف لے رہے، حضور نے جدو حضرت مصعب بن عمیر نو دیکھیا کہ حضرت مصعب بن عمیر دے تن تے صرف تہمت بدے ہویا سی، حضور دی مبارک چشمان آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا اوہی مصعب بن عمیر ہے جڑا 400 درہم دا سوٹ پاندا سی، ایسی قیمتی خوشبو لگاندا سی، فرمایا اللہ اور اس دے رسول دی محبت کتھے لے آئی؟ پھر خالی ہے ہی نہیں، حضور نے اپنا جھنڈا بھی عطا فرما دیتا۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر میدان احد شہید بھی ہو گئے، جب شہید ہوئے تھے اس سے تہمت حضرت مصعب بن عمیر نو جناب کفن دیتا گیا، صحابہ حضور دی بارگاہ چاہے کہ یا رسول اللہ مصعب بن عمیر دا سر ڈھانپ دیاں تے پیر ننگے ہو جاندے ہیں، پیر ڈھانپ دیاں تے سر ننگے ہو جاندے ہیں، حضور حکم دیو کی کرنا اور کپڑا کوئی نہیں، میرے آقا نے فرمایا سر ڈھانپ دیو پیراں تے گھا پا دیو۔ یار اگر اسلام تے کوئی گلہ کرتا نا تے مصعب بن عمیر کر دے جنہاں دا پہلے کپڑے بھی اسلام نے لوال ہے اور دنیا تے جان تو بعد کفن بھی میسر نہ ہویا، لیکن او بھی خوشی خوشی کہندے گیا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع دے گھر تشریف لائے جنگ احد تو پہلے، حضور نے فرمایا سعد گھر دے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیو، میں تواڈے نال راز دی گل کرنی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع نال راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں، جدو حضور نے گلاں کر لیاں نا حضرت سعد بن ربیع نال راز و نیاز دیاں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرما کے حضور واپس تشریف لے گئے، جدو لے گئے تے حضرت سعد بن ربیع دی بیوی آ گئیاں، کہنے لگیاں سعد بن دس حضور نے تیرے نال کی گلاں کیتیاں؟ حضرت سعد بن ربیع نے کیا انہوں نے کہا تیری ماں تینوں روے تینوں اس نال کی لگے؟ حضور نے میرے نال کی گلاں کیتیاں؟ او کہنے لگیاں میں دروازے پیچھے لک کے جڑی حضور نے تواڈے نال راز و نیاز دی گلاں کیتیاں نا او میں سن لیاں۔ سنو پھر حضرت سعد بن ربیع نے کی کیتا، اے حضور دی گل آ گئی، پھر کسے دی گل نہیں سننی، حضرت سعد بن ربیع دل تھام کے سننا۔ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی دے جڑا وال سن این کر کے بالاں دی جڑا پراندا سی این کر کے اپنے ہاتھاں این کر کے لپیٹیا، امام الانبیاء نے عورت دے رون دی آواز سنی، حضرت سعد بن ربیع دی بیوی رون لگ پیاں اس درد نال، چیخن لگ پیا، دھکے دیندے ہوئے حضور دی طرف چلے، امام الانبیاء نے عورت دے رون دی آواز سنی، حضور رک گئے، حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا تے سعد بن ربیع آ رہا ہے، انہوں نے فرمایا سعد گل کی ہے؟ کیا حضور تسا فرمایا سی تیری تے میری گل ہے کوئی اور نہ سنے، اے زنانی میری اے میری بیوی ہے انہیں سن لئی، کل مدینے گل نکل جاوے تسی آکھو سعد میرا اعتراض بھی نہیں رکھ سکیا، حکم دیو دھون ہونے لانی یا طلاق دینی، اے ہن گل ہضم نہیں ہوندی گل، اس واسطے کہ جناب انہوں نے کوڑا سٹن والی حدیثاں سنیاں نا،
وہ ہے نہیں کوئی نہیں، وہ تو گھڑ گھڑ کے جناب اسلام اقبال کہندا او ہو یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی، تیرے حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت سعد بن ربیع میدان احد تو پہلے ہے گل ہوئی، میدان احد ہویا حضرت سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے، 70 زخم لگے، زخمی حالت پہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال نو کیا فرمایا، بلال جدو غزوہ احد ختم ہویا نا حضور نے فرمایا بلال سعد بن ربیع نو ڈھونڈو، حضرت بلال گیا حضرت سعد بن ربیع نو ڈھونڈن واسطے، حضرت سعد بن ربیع نو حضرت بلال نے کیا حضور تو انو سلام کہندے ہیں، انہاں کہا میرا بھی سلام پیش کرنا حضور دی بارگاہ، انہاں کہا حضور پوچھتے ہیں کیف تجدک، دسو جڑا میں تو انو دین پہنچایا ہو تسی کیسا پایا، انہاں کہا حضور دی بارگاہ عرض کرنا یا رسول اللہ تسی حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا، انہوں نے کہا ایک میرا بھی پیغام ہے، میرا بھی پیغام ہے، وہ حضور دے سارے غلاموں جا کے پہنچا دینا، انہوں نے کہہ دینا کہ اگر کوئی ایک آنکھ بھی جھپک دی ہوئی تو کوئی حضور تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس دا عذر قبول نہیں کرے گا، کہے گا تو تا زندہ سے میرے حبیب تک کوئی گیا کہ نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے دور خلافت 2 بچیاں چھوٹیاں سینے تے بٹھا کے کھلا رہا ہے، حضرت فاروق اعظم آئے فرمایا کون خوش نصیب جڑیاں صدیق دے سینے تے کھیڑ رہی ہیں، جس سینے تے امام الانبیاء نے آرام فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر دے تے پھر جناب شانہ براؤ الوران نا آپ نے فرمایا عمر اے تیرے تے میرے نالوں بہتر سعد بن ربیع دیاں دھیان، بہتر کیوں کیا اس واسطے کہ وہ دنیا تو جاندے جاندے میں حضور دی جناب ناموس دی گل کر کے گئے، حضرت جناب سعد بن ربیع کیا کیا کوئی ایک آنکھ بھی جھپک دی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا تو اللہ اس دا عذر قبول نہیں کرے گا۔ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے، اتنی دیر وچ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اتنی گفتگو ہو رہی صحابی نال حضرت سعد بن ربیع دی امام الانبیاء خود پہنچ گئے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور جب خود آ گئے ہیں فرمایا سعد، حضرت سعد بن ربیع آخری سانسیں لے رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت سعد بن ربیع نے زخمی جسم کو گھسیٹ کر حضور کے مبارک نالین پر اپنے رخسار رکھ دیے اور عرض کیا کی منم بہمی تمنا کہ بوقتے جا سپردم بروخے تو دی دباشم تو درونے دی دباشی، کہا یا رسول اللہ زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ دنیا سے جا رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔